گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ الحمدللہ اس سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے مبارک کلام ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج جو کلام ہے وہ امام اہل سنت کی زندگی کا ایک خاص کلام ہے۔ جی ہاں، ذرا غور کیجئے کہ جس کے کلام سن کر لوگوں کے دلوں میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شوق بڑھ جاتا ہو، جس کے کلام آج بھی سن کر یاد مدینہ میں آنسو بہہ نکلتے ہوں۔ جب وہ عاشقوں کا امام خود مدینہ منورہ حاضری کو گئے ہوں گے تو پھر کیا ان کی تڑپ ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ جی ہاں، یہ کلام خاص حاضری دربار مصطفیٰ سے متعلق ہے۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جب دوسری بار مدینہ طیبہ گئے، اب دل نے کچھ اور ٹھانی تھی۔ تمنا یہ تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک جلوہ دیکھنا ہے، وہ جلوہ زیبا دیکھنا ہے جس کی شان بیان کرتے کرتے زندگی گزر گئی ہے۔ کبھی جن بہووں کا تذکرہ کیا، کبھی جن آنکھوں کی تعریف بیان کی، کبھی جب دور و نزدیک کے سننے والے کانوں کی بات کی، کبھی اس دہن مبارک کا تذکرہ کیا، کبھی رخسار مبارک کی شان میں اشعار کہے۔ ذرا غور کیجئے کہ آج ایک عاشق رسول مدینہ منورہ جاتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، مگر جب عاشقوں کا امام مدینہ منورہ گیا ہوگا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے ساری رات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کے سامنے گزاری، درود و سلام پڑھتے رہے۔ تمنا یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جاگتی آنکھوں سے دیدار نصیب ہو جائے۔ عاشق کو تڑپایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ وہ رات درود پڑھتے گزر گئی مگر دیدار نصیب نہ ہوا۔ اب اعلیٰ حضرت نے تڑپ کر عشق رسول کے عالم میں ڈوب کر ایک کلام لکھا۔ آج وہی کلام ہم نے سننا ہے، اور یہ کلام گویا دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقبول کلام ہے، کیونکہ امام اہل سنت نے جب یہ کلام لکھا اور اس کلام میں جو کمال کیا، جو مقطع لکھا، وہ کہتے ہیں نا بالکل ٹوٹ کر عاجزی اور انکساری میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بچھ کر لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنی انکساری کی کہ تیری اب کوئی ویلیو نہیں، تیرے جیسے تو بہت سارے یہاں پر ہیں، مگر عاشق کو تڑپانا مقصود تھا۔ جب یہ دل سے صدا نکلی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا کرم کیا کہ سر کی آنکھوں سے، یعنی بیداری کے عالم میں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے میرے آقا کا دیدار کیا۔ یعنی یہ کلام بڑا خاص کلام ہے۔ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اپنی مصروفیات کو ترک کر کے ہو سکے تو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا دل میں لیے اس کلام کو سنیں۔ کلام کا پہلا شعر ہے، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اب اس میں کچھ مشکل الفاظ کے معنی پہلے سمجھ لیجئے۔ سوئے یعنی طرف، لالا زار باغ کو بھی کہتے ہیں اور خاص قسم کے ایک پھول کو بھی لالا کہتے ہیں، جو نہایت خوبصورت 4 پتیوں والا سرخ رنگ کا جس میں سیاہ داغ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ اے موسم بہار، وہ دیکھ میرے آقا باغ کی طرف خرامہ خرامہ جا رہے ہیں، تو اب خوش ہو جا کہ تیرے اوپر اصل بہار کا وقت آنے ہی والا ہے۔ سبحان اللہ، گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی باغ کا رخ فرما لیں، لالا زار کی طرف آ جائیں تو بہار کے بھی دن پھر جاتے ہیں، کیونکہ بڑی خوبصورت بات مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، بہار جاں فضا تم ہو، نسیم گل ستاں تم ہو، بہار باغ رضواں تم سے ہے، زیب جنا تم ہو۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا اس تصور میں ڈوب کر کے بہار کے دن بھی پھر سکتے ہیں، بڑی یہ محاورے کا خوبصورت استعمال ہے۔ کہتے ہیں نا اس کے دن پھر گئے کیونکہ اس کی زندگی میں بہار آ گئی، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نبی پاک اگر گلشن کی طرف چلے جائیں تو بہار کے دن پھر جاتے ہیں۔ کیا شان امام اہل سنت کی مدینہ منورہ کی حاضری کا تصور جما کر، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کی حاضری کا تصور جما کر اس کلام کو سننا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن
وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے لفظ پھرنے کو کتنے پیارے انداز میں کئی مقامات پر استعمال کیا، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اب اگلے شعر میں پھرنا ہی استعمال کیا، مگر اس پھرنے کو کس پیارے انداز میں استعمال کیا، لکھتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ یہاں پھرنے سے مراد ہے کہ نبی پاک کے در سے لوٹنا۔ در بدر کے معنی ہے کہ ٹھوکریں کھاتا ہے انسان، کبھی ایک دروازے پر کبھی دوسرے دروازے پر، اور خار کے معنی ہے ذلیل ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت گویا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو پیارے آقا کے در پر جا کر واپس نہیں آنا، بس اسی در کے ہو جائیں۔ یہاں اس سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی اختیار کر لی جائے، ان کی سنت سے منہ موڑ کر، ان کے طریقے سے دور ہٹ کر، فقط خاری ہے، ضلالت ہے، در بدر کی ٹھوکریں ہیں۔ آقا کا دامن تھام لو، دنیا میں بھی خیر ہے، آخرت میں بھی خیر ہے۔ ایک اعلیٰ حضرت اپنے ہی ایک اور شعر میں سمجھاتے ہیں نا، ٹھوکریں کھاتے رہو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ تو نبی پاک کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی غلامی عطا فرمائے اور مدینہ جانا نصیب فرمائے، تو مدینہ منورہ ہی میں ایمان اور عافیت کے ساتھ رہنا بھی اور وہیں کی شہادت والی موت بھی عطا فرمائے۔ کیا لکھتے ہیں؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، یوں ہی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت قیامت کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ اے گناہ گاروں، اے خطا کاروں، اے دنیا میں عیش و عشرت کر کے، ایسے کام کر کے اپنے رب کو ناراض کرنے والے کام کرنے والوں، تم گناہ گارتے ہو، یہ نہیں سوچتے کہ تمہارے ان گناہوں کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا رنج اور تکلیف پہنچتی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنے گناہگار امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے، ان کی شفاعت کے لیے رب کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہوں گے، سجدہ کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ان لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اے گناہ کر کے زندگی گزارنے والوں، تمہاری وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن بے قرار رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت سے پیار دیکھیں کہ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے تمام انبیاء نور کے ممبر پر بیٹھیں گے، ان کے لیے ممبر لگائے جائیں گے اور نور کے ممبر پر بیٹھیں گے، مگر میں اپنے ممبر پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک اپنے گناہگار امتیوں کو دوزخ سے آزاد نہ کروا لوں، اپنے گناہگار امتیوں کی بخشش کا سامان نہ کر سکوں۔ بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کمال کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ میں اللہ کے عرش کے سامنے کھڑا رہوں گا اور اس خوف سے کہ کہیں اللہ مجھے جنت میں نہ بھیج دے۔ ذرا غور کریں، ہم تو تمنا کرتے ہیں ہمیں جنت میں بھیجا جائے، آقا فرماتے ہیں مجھے یہ خوف ہوگا کہ مجھے اگر جنت میں جانے کا حکم دے دیا گیا تو میری گناہگار امت کا کیا ہوگا۔ اللہ غنی، اتنا پیار کیا کوئی کسی سے کرتا ہے جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گناہگار امتیوں سے کرتے ہیں۔ پھر ہم کیوں گناہ کریں، پھر کیوں ہم ایسے کام کریں کہ قیامت کے دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری وجہ سے تکلیف ہو اور ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ جھنجھوڑا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ عیش و عشرت کی زندگی گزار کر، اللہ کی ناراضی والے کاموں میں زندگی گزار کر ایسا نہ کرو
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی تم سے ناراض ہو جائیں۔ آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار کل عیش تو کیے غم نے، آہ کل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، اب اعلیٰ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یاد رہے یہ وہ دربار ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں۔ تو کیسا فرشتوں کا ہجوم ہوگا دربار رسالت کے گرد؟ لکھتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ قدسی کہتے ہیں فرشتوں کو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جو آپ کے مزار کے گرد فانوس ہیں، کندیلیں ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح کہ کتنے قدسی ہیں، کتنے فرشتے پروانہ وار دیوانہ وار میرے آقا کے روضے کے گرد موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے ہی کچھ اشعار میں سمجھاتے ہیں نا، 70,000 صبحوں ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ سمجھا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو، اور یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو دل کی آنکھیں رکھتے ہیں وہ دربار رسالت کے گرد فرشتوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ کیا معلوم اعلیٰ حضرت نے ان فرشتوں کا دیدار کر کے یہ شعر لکھا ہو، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے ہر پروانہ وار چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اس کلام کا ایک شاندار شعر، جب بھی مدینہ منورہ کا تصور جمتا ہے، جب بھی اس گلی میں دامن پھیلانے کا جی چاہتا ہے، کیا بات ہے شعر کی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ گدا کہتے ہیں فقیر کو، کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اس در کا فقیر ہوں، میں اکیلا فقیر نہیں بلکہ وہاں تو تاجدار بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ اور یہ منظر صدیوں سے جاری ہے، دنیا بھر کے بادشاہوں نے اپنے لیے سعادت سمجھا نبی پاک کے در پر حاضری دے کر وہاں کی فقیری، وہاں کی گدائی اختیار کرنا، وہاں خیرات طلب کرنا۔ اور یہ منظر آج بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر کے بادشاہ، دنیا بھر کے وزراء، دنیا بھر کے عمراء جن کو دنیا میں بڑا مقام ہے، مگر جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو ایک بھکاری کی مانند، ایک فقیر کی مانند، ایک نیاز مند کی مانند حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر بھی یاد آ جاتا ہے اور ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے کہ اس در کی گدائی کی کیا بات ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا ایک شاعر، تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی سچی گدائی عطا فرمائے۔ کیا لکھتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے مانگتے تاجدار ہے۔
سبحان اللہ. اب جو شعر ہے وہ کمال کی بات کی. اعلیٰ حضرت نے غار سور کا تذکرہ کیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. عدو کہتے ہیں دشمن کو. غار کون سا تھا؟ یہ غار سور تھا. غار سور میں جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, جو دشمن تھے مکہ پاک سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار سور کے دہانے تک, دروازے تک گویا پہنچائے, مگر میرے آقا انہیں نظر نہ آئے. اور صرف ایسا نہیں ہوا کہ غار سور میں نظر نہیں آئے, بلکہ ہجرت کی رات میرے آقا کے گھر کا جب محاصرہ کیا گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے سے سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے نکلے, مگر نظر نہ آئے. وجہ کیا ہے نظر نہ آئے؟ کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. کبھی جان بھی نظر آتی ہے. آپ کے اور میرے اندر بھی جان ہے نا, ہمیں بھی اپنی جان نظر نہیں ہے جان مگر نظر نہیں آتی. تو اب میرے آقا جانے جہان ہیں, ان کے سبب یہ کائنات ہے. جان نظر نہیں آتی, خامخواہ جو عدو ہیں دشمن ہیں گرد غار ڈھونڈ رہے انہیں, وہ نظر آنے والے نہیں, کیونکہ وہ جانے جہان ہیں. اور بڑی خوبصورت بات علماء اس شعر کے تحت لکھتے ہیں کہ حاضر و ناظر میرے آقا تھے, اس غار میں حاضر بھی تھے اور موجود بھی تھے, پھر بھی نظر نہیں آئے. تو اگر آج بھی حاضر و ناظر ہیں اور نظر نہیں آتے تو کوئی ایسی جو ہے وہ تعجب کی بات نہیں ہے. اور اعلیٰ حضرت بڑی خوبصورت بات سمجھاتے ہیں. اگر تھوڑا سا سمجھیے نا کہ معراج کی رات میرے آقا جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم تھا, ساتوں آسمانوں کی سیر, جنت کے طبقات کی سیر, جہنم کے طبقات کا ملاحظہ کیا, اللہ سے ملاقات کی, مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی. یہ مہینوں سالوں کا سفر کر کے جب واپس گھر تشریف لائے تو کنڈی ابھی ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, وضو کرتے وقت جو پانی بہہ رہا تھا وہ جاری تھا. یہ چند سیکنڈز میں یہ اسی وقت میں کیسے واپس آ گئے؟ تو عشق بھرا جواب یہ ہے کہ جس طرح ہماری گھڑی میں سے سیل نکال لیا جائے تو گھڑی رک جاتی ہے, سیل واپس ڈال دیا جائے تو گھڑی چلنے لگ جاتی ہے. دراصل میرے آقا اس جہان کی جان ہیں. وہ تشریف لے گئے تھے, سارا زمانہ رک گیا تھا, تشریف لائے تو پھر زمانہ چلنے لگ گیا. اعلیٰ حضرت کے اس شعر سے اس بات کو سمجھیے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. اب اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے ذرا یہ شعر سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کیجئے. جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. جان گئے جان کیا نظر آئے, جان گئے جان کیا نظر آئے, کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیو, جب ایک عاشق رسول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا سب کچھ فدا کر دیتا ہے, فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے, تو اسے ہر خوبصورتی میں اپنے آقا نظر آتے ہیں, اپنے آقا کا شہر یاد آتا ہے, اس شہر کی کوئی خوبی یاد آتی ہے. اعلیٰ حضرت ایسے ہی عاشق رسول ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. ذرا غور کیجئے, کسی ایک جگہ کے پھول دیکھ کر کسی دوسری جگہ کے پھول یاد آنا تو سمجھ آتا ہے کہ یار یہ پھول بہت اچھا ہے, مگر اس شہر کے باغ کے پھول کی بات نرالی ہے. مگر امام عشق و محبت کا کمپیریزن, آپ کے عشق کی وہ تپش کو دیکھیے کہ اے پھولوں تمہیں دیکھ کر مجھے وہ خوشی حاصل نہیں ہو رہی. میں کیا دیکھوں, کیونکہ میری آنکھوں میں نبی پاک کے بیابان کے, پیارے آقا کے شہر مدینہ کے اس صحرا کے جو خار ہیں, یعنی کانٹے جو ہیں, وہ میری آنکھوں میں پھر رہے ہیں. مجھے وہ کانٹے اتنے اچھے لگ رہے ہیں کہ مجھے ان پھولوں سے وہ محبت نہیں, مجھے ان پھولوں سے وہ راحت نہیں ملتی جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کے کانٹوں سے ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کی بات امام حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, خار صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے, آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. کیا بات ہے خاندان اعلیٰ حضرت کی. ذرا اس تصور میں ڈوب کر دیکھیے کہ پھول دیکھ کر مدینے کے کانٹے اگر کسی کو یاد آتے ہیں تو اس کا عشق مدینہ کیسا ہوگا. لکھتے ہیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں۔ پھر دربار رسالت کا ایک خوبصورت منظر ہے، کیونکہ یہ نعت بھی اسی تصور میں لکھی گئی ہے۔ ساری رات تو روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھے ہیں، نہ جانے کیا کیا منظر دیکھے ہوں گے۔ لکھتے ہیں لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ یہ ہزاروں ہزار فرشتے جو صبح و شام حاضر ہوتے ہیں، گویا لاکھوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ گردے مزار پھر رہے ہوتے ہیں، خدمت بجا لا رہے ہوتے ہیں، درود کے گلدستے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، قرآن بھی کہتا ہے گویا اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ بس ذرا غور کیجیے، ہمیں بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ درود و سلام پڑھنے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ یہ فرشتے سارے اسی کام میں مصروف ہیں۔ تو لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ خدمت کر رہے ہیں، وہاں درود و سلام بھیج رہے ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام بھیج رہے ہیں، اور لاکھوں گردے بازار پھرتے ہیں۔ کیا منظر پیش کیا ہے! لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کلاموں کی ایک اور شاندار بات یہ ہے کہ کہیں تو نبی پاک کے عشق میں رلاتے ہیں، کہیں یاد مدینہ میں تڑپاتے ہیں، کبھی آخرت کی یاد دلاتے ہیں، کبھی گناہوں سے جھنجھوڑتے ہیں، اور کبھی قبر کی یاد بھی دلاتے ہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مدینے کی، بات ہو رہی ہے دربار مصطفیٰ کی، مگر اس میں بھی نصیحت کا کیا شاندار شعر عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے مسلمانوں، اے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں، ذرا غور کرو۔ دنیا میں سب کچھ صرف دنیا ہی بنانے کے لیے نہ جیو، کیونکہ اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ ذرا اس قبر کو یاد کرو، اس قبرستان کو یاد کرو۔ جب جاتے تو 5 ہیں، 4 کاندھا دینے والے اور 1 بردہ، مگر اس اکیلے کو اندھیری قبر تلے اتار کر واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی یاد کیا؟ آج نرم نرم بستر پر سونے والا یہ سوچے کہ مجھے اس قبر میں جا کر بھی لیٹنا ہے، وہ قبر کیسی ہوگی؟ آج ہوادار گھروں میں رہنے والا سوچے کہ اگر اس قبر میں ہوا نہ ہوئی، وہ قبر روشن نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ مجھے اور آپ کو ایسے اعمال اپنانے ہیں کہ دنیا بھی اچھی ہو تو آخرت بھی اچھی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، وہ قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اعلیٰ حضرت ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ یہ دیکھو، دنیا میں رہ کر قبر کو نہ بھول جانا۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھر 5 جاتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات ہوگی اس عظیم شعر کی کہ جو مقطع ہے اس کلام کا، اور یقین جانے یہ مقطع پڑھتے ہی جس کو کہنا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ امام عشق و محبت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں انداز اختیار کیا، تو کیا اختیار کیا؟ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دربار رسالت میں جب بات ہوگی تو دیوانگی کے عالم میں ہوگی، سب کچھ قربان کر کے ہوگی۔ بریلی کے تاجدار نے اپنے آپ کو جو کچھ کہا، ہماری زبان پر تو وہ لانا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن بتانا مقصود ہے کہ اتنا بڑا امام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں جب گفتگو ہوگی، عرض و معروض ہوگی، تو کس انداز میں، کس انکساری کے ساتھ ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا؟ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ تجھ سے شیدا 1000 پھرتے ہیں، لیکن یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی کیا ہے، اعلیٰ حضرت کی انکساری کیا ہے۔ اور جب اس درد کے عالم میں پکارا تو کہتے ہیں نا، ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو
تو مدینے خبر گئی. جب یہ شعر لکھا اعلیٰ حضرت نے یعنی کچھ اس طرح عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری کیا اوقات آپ کے در پہ, میری کوئی بات کیوں پوچھے گا, میرے جیسے تو بہت سارے ہیں آپ کے در پر غلام. یہ وہ انکساری تھی. تو نبی پاک کو کیسا پیار, کیسا رحم, کیسا کرم فرمایا میرے آقا نے کہ جاگتی آنکھوں سے بیداری کے عالم میں اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. آئیے اے کاش اس شعر کی برکت سے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. ہم کیا تمنا کریں, اعلیٰ حضرت کا ہی صدقہ پیش کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ للہ ادھر بھی کوئی پھیرا, اے شمع جمال مصطفیٰ آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں, اے شمع جمال مصطفیٰ آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا, اے شمع جمال مصطفیٰ. دیدار مصطفیٰ کی تڑپ اور یاد میں ذرا یہ شعر سنیے. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے, تجھ سے شیدا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, سبحان اللہ. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے سلسلے لغوات رضا میں ایک اور کلام کسی اور نعت خواں اسلامی بھائی کے ساتھ, اور انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول پیش کریں گے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت کا پیغام یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت کی جائے. اعلیٰ حضرت کا پیغام کیا ہے؟ خود اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یاد مصطفیٰ کو دل میں مزید بڑھانے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے, کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے.